وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان جهل عليه احد فيقول اني امرؤ صائم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه او كما قال سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی، رمضان شریف کے مہینے میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. یہاں جھوٹواڑہ میں نورانی مسجد، وہاں گزشتہ تقریباً 13 سال سے میرا حاضری کا معمول ہے، تو قرآن کریم بھی وہیں ایک مسجد میں سنانے کا اللہ نے موقع دیا، مسجد عمر کے نام سے. وہاں نورانی مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ سنا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھی مولوی شاہد سلمہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے امام محترم ہیں، ان سے رابطہ ہوا، ان کی طلب اور فرمائش پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی. اور اس وقت اس جذبے اور اس حسن نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت وہ باتیں جو میرے اور ہم سب کے نفع کی ہوں وہ زبان سے اللہ کہلوائے، اور ہم سب کو اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے میں حاضر ہو گیا. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی اور ایک حدیث پڑھی جس میں روزے کے متعلق، تراویح کے متعلق اور شب قدر کے متعلق بیان ہے، اور دوسری 2 روایتیں پڑھی جن کا تعلق روزے سے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے. یوں تو سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سارے مہینے اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو، بعض ساعتوں کو اور بعض گھڑیوں کو بڑا قیمتی بنایا ہے. تو اسی طرح سے رمضان کا مہینہ یہ بھی بڑا قیمتی ہے. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام قرآن پاک نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور صرف قرآن مقدس ہی نہیں بلکہ دیگر آسمانی کتابیں، خواہ وہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رمضان شریف کو ہی منتخب فرمایا. اور سال کے 11 مہینے انسان گزارتا ہے ایسے ہی ایک عام طریقے پر، غفلت کے ساتھ، کاہلی اور سستی کے ساتھ، اور اپنی مختلف معاشی مصروفیتوں کے ساتھ. کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی مسجد میں آ گئے، کبھی نہیں آئے، دعوت کے ساتھ ہی چلے گئے گشت میں، ان کے ساتھ مل کے کبھی آ گئے، کبھی جماعت میں چلے گئے 3 دن کے لیے عاشرے کے لیے، اس کا کچھ اثر ہوا، پھر اس کے بعد کوتاہی شروع ہو گئی. اس طرح کا معاملہ رہتا ہے، اور مختلف احوال ہر آدمی کے عام دنوں میں، عام مہینوں میں رہتے ہیں. رمضان کا مہینہ یہ ایسا عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے
کہ اس میں انسان کو بہت زیادہ بیدار رہنے کی اور بہت قدر و عظمت کے ساتھ اس کو گزارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے بھی اللہ کی خصوصی رحمتوں کا فیضان اور اللہ کی جانب سے نیک اعمال کا جو ریٹ اور بھاؤ ہے اس میں اضافہ اور بڑھوتری، اور ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالی بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور آدمی ایک فرض پڑھ رہا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کوئی بھی ایک چھوٹا سا عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا ثواب اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عظمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے حضرت بڑوتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ رحمتوں کا، عظمتوں کا، برکتوں کا ہے ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حصہ قدر سے، عظمت سے، برکت سے انہی لوگوں کو ملتا ہے کہ جن کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے، اور جن کے دل عظمت سے خالی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایسا ہی رمضان اور ایسا ہی شعبان اور ایسا ہی شوال۔ تو مسئلہ آ کر کے رکتا ہے عظمت کے اوپر۔ تو عظمت جس درجے ہوگی اسی اعتبار سے آدمی اس کی قدر کرے گا۔ اس رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور پر روزہ ایک عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں روزہ ایک اہم رکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اس کو فرض فرمایا ہے، اور یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے باقاعدہ اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا اے لوگو، بلکہ یوں کہا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یعنی ایمان کی وجہ سے تمہارا مقام عام مقام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی بدولت تمہارا ایک خاص مقام ہو گیا۔ اس لیے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ روزے کی فرضیت نفس پر ایک شاق اور بھاری گزرنے والی چیز ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک کھانے سے، پینے سے، شہوات سے رکا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے حکیمانہ، مربیانہ انداز سے اس کو آسان بنانے کی خاطر یوں فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی اور بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسی عبادت ہے کہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ عبادت فرض کی گئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی مشقت کی چیز اگر عام ہو جائے تو وہ آسان لگنے لگتی ہے۔ ایک پریشانی ایک آدمی پر آئے اور وہی پریشانی 10 آدمیوں پر آئے تو اس کو آسان محسوس ہوتا ہے۔ تو روزہ انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ایک ناگواری کا جو تصور ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عبادت تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور تمام نبیوں کی شریعتوں میں روزے کو فرض کیا گیا۔ تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ کسی میں 3 روزے فرض ہوئے، کسی میں اس سے کم، کسی میں زیادہ، لیکن بہرحال روزے کی فرضیت رہی ہے۔ اور فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس کا فائدہ تمہاری طرف لوٹنے والا ہے، تاکہ تمہارے اندر اس توقع، اس امید پر تمہارے اوپر اس عبادت کو فرض کیا گیا تاکہ تم لوگوں کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ خود غور کریں
کہ تقویٰ نام ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی وہ تنہائی میں ہو تب بھی اسے اللہ کا ڈر ہو، سب کے سامنے ہو تب بھی وہ اللہ کا ڈر اور خوف محسوس کرے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور بچانے کی کوشش کرے۔ تو روزے کے ذریعے سے یہ چیز بخوبی حاصل ہوتی ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اب اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میرے منہ میں ایک ذرہ برابر ایک گھونٹ پانی بھی چلا جائے گا، ایک لقمہ بھی چلا جائے گا تو میرا روزہ نہیں رہے گا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کمرے میں، بند کمرے میں جا کر فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر آدمی خوب فراغت سے پانی پی کر اور باہر آ جائے اور پھر سب پر ظاہر کرے میں روزے سے ہوں، کر سکتا ہے۔ لیکن کسی کی طبیعت، کسی بھی ایمان والے کی طبیعت اس کے لیے گوارا نہیں ہوگی اور اس کو فوراً رکاوٹ پیدا ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے اندر آئے گا کہ نہیں میرا روزہ نہیں ہوگا، اگر میں نے ایک قطرہ بھی پانی اندر لے کے میں منہ میں لے گیا تو میرا روزہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کوئی ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک وہ تمام چیزوں سے، ان مفتیات ثلاثہ سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے اپنے بندے کی کہ بندے نے میری وجہ سے اپنے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، شہوات کو چھوڑا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام، اس کا اجر بھی خاص طور سے مقرر فرمایا اور فرمایا تو ملی وانا جبی بھی، کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھ رہا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، حج بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، سارے ہی کام، ساری ہی عبادتیں اللہ کے واسطے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے، لیکن روزے کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ بندے نے میری وجہ سے روزہ رکھا، میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا، نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ دلوائیں گے، لیکن روزے کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور بعض روایتوں میں اجزا بھی کے الفاظ ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو اللہ تعالیٰ خود، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی، اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ روزہ جو اہم عبادت ہے، اس روزے کو کیسے ہمیں رکھنا چاہیے، اس کے متعلق میں نے دو روایتیں پڑھی۔ ایک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے تو روزہ رکھنے میں کسی قسم کی نہ تو وہ گالی گلوچ کرے، نہ جہالت کی بات کرے، لا یرفث ولا یجہل، کہ جب تم میں سے کوئی ایک روزے دار ہو تو چاہیے نہ تو اپنی زبان سے کوئی جہالت کی بات کرے، گالی گلوچ کرے، اور نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے، نہ کسی کی برائی کرے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کوئی غلط بات زبان سے نکالے۔ اور فرمایا اگر کوئی کسی پر چڑھ کے آ جائے، کوئی کسی کے اوپر مسلط ہو جائے، آ کے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر کے تنازع کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، یہ فرمایا کہ وہ یوں کہہ دے انی امراؤن صائم، بھائی مجھے معاف کرو میرا روزہ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، اگر آدمی خود اپنی احتیاط کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ایک آدمی ہے کہ وہ کسی پرانی بات کو لے کر کے اور آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، آپ کہہ دیں انی امراؤن صائم، بھائی میرا روزہ ہے مجھے معاف کریں، بعد میں بات کریں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزے کی حالت میں روزہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں جو آدمی جھوٹی بات، غلط بیانی اور
ان فضول باتیں اپنی زبان سے نکالنا بند نہ کرے، اور روزے کی حالت میں ایسے ہی اس کی زبان چلے جیسے غیر روزے کی حالت میں چلتی ہے۔ وہ برائی بھی کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، لڑائی بھی کر رہا ہے، اور ساری غلط باتیں اس کی زبان سے صادر ہو رہی ہیں، آنکھوں سے بد نظری کر رہا ہے، کانوں سے غلط باتیں سن رہا ہے، اس کے قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کے اعضاء اسی طرح سے مبتلا ہیں جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا فلیس للہ حاجہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے سے روکے رہنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ ظاہر ہے مقصد اللہ تعالیٰ کا بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اصل ہے کہ انسانی روح کو تربیت دینا، ٹریننگ دینا، اور دل کی جو بیٹری ہے اس کو چارج کرنا، اس کے اندر ایمانی کیفیت پیدا کرنا، اور نیک اعمال کا جذبہ اور نیک اعمال کا شوق پیدا کرنا۔ ظاہر ہے کہ جبھی ہوگا کہ جب ہمارا روزہ تندرست ہوگا۔ انسان کا جسم ہے نا، وہ تندرست ہے تو آدمی سارے کام کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کو بخار ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو متاثر ہو جاتا ہے، وہ اس سے کام نہیں کر پاتا، وہ طبیعت خراب ہے۔ یہی ہے نا، اس کے ساتھ حکیم ڈاکٹر کی دوا لیتا ہے، دوا لے کر کے پرہیز بھی بتایا جاتا ہے، بھائی ان چیزوں سے تم پرہیز کرنا تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے روزہ یہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ عبادتیں جو ہیں وہ تندرست بھی ہوتی ہیں، بیمار بھی ہوتی ہیں۔ تو روزہ ہمارا تندرست اور توانا کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم روزے کے تقاضوں پر عمل کریں گے، اور روزے کے تقاضے یہی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ صاحب خالی ہے، کچھ کام نہیں مل رہا ہے لہذا ٹی وی کو کھولا اور اپنا اسے پروگرام دیکھنے میں ٹائم پاس کرنے میں، وقت گزارنے میں اپنا لگ گئے کہ بھائی چلو وقت نہیں گزر رہا ہے، تو اس طریقے سے آدمی وقت گزاری کرے، یا ایسے ہی چند لوگ بیٹھ کر کے ٹولیوں کی شکل میں اور ایسے غپ شپ کریں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر کے ایک بیٹھے، پھر دو آگے، پھر چار آگے، چند لوگ مل کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اپنا بیٹھ کر کے تذکرے ہو رہے ہیں، کسی کا برائی سے ذکر چل رہا ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنے روزے کو گزار رہے ہیں تو آپ کا بیمار روزہ ہے۔ یہ ایسا روزہ ہے کہ اس سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، اس سے پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی، روزے کا اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسم کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ تو عام ہے کہ آدمی کھانے پینے شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور باقی سارے کام وہ کرے، گناہ بھی کرتا رہے، کسی چیز سے نہ روکے، ایک عام روزہ۔ تو ظاہر ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا اس کے ذمے سے، لیکن روزے کا جو ثواب اسے حاصل ہوگا وہ نہیں ملے گا، یا روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اور روزہ ایک ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو روزے میں ان تینوں چیزوں سے بچنے کے ساتھ جو روزے کو توڑنے والی ہیں، اس کے علاوہ بھی یعنی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے اعضاء کو سلامت رکھتے ہیں، ایسا روزہ صالحین کا، نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے اوپر کے درجے کا روزہ ہے۔ ایک روزہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے، حضرات انبیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا، یعنی ایسا روزہ کہ غیر اللہ کی جانب دل مائل ہی نہ ہو بالکل بھی، ہوا وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا دل مشغول رہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مفترات ثلاثہ، کھانے پینے شہوات سے بھی بچاتے ہیں، گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور گناہوں سے بڑھ کر کے اس سے آگے یہ کہ پورا وقت ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہماک رہتا ہے، اللہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، ہم وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی جانب عنابت ان کی رہتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اگر اعلیٰ درجے کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم جو دوسرے درجے کا، صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا روزہ ہے،
اس طرح کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ایسا روزہ ہمارا ہوگا تو یقیناً ایسے روزے کے بارے میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک دونوں کے دونوں شفاعت کرے گے اللہ کی بارگاہ. روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس بندے کو روکے رکھا دن میں کھانے پینے سے، شہوات سے، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن پاک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں جگایا اور میری وجہ سے رات میں جگا تلاوت کرنے اور سننے کی وجہ سے، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. فیشفعان، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی یعنی روزے کی اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو ایسا روزہ وہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا کل قیامت کے دن، جو روزہ توانا اور تندرست ہوگا. اللہ تعالی ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز جو حدیث میں نے پڑھی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس میں روزے ہی کے پہلو کو اجاگر کیا گیا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے میں اس کا مقصد خالصتاً ایمانی جذبہ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے رکھ رہا ہے روزہ، کوئی دباؤ والی بات نہیں، ماحول والا روزہ نہیں. اس لیے نہیں کہ اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو فلاں پڑوسی کیا کہے گا، بتاؤ بھی اس کو شرم نہیں آتی اور یہ روزہ رمضان کی حالت میں اور اس طرح سے کھا پی رہا ہے، چلو بھئی اگر میں نے نہ رکھا تو لوگ مجھے تان کریں گے. اس طرح روزہ نہیں رکھتا ہے وہ، بلکہ خالصتاً ایک فریضہ سمجھ کر کے. چونکہ اسلام کے جو ارکان ہیں، سب سے پہلے توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. جیسے نماز فرض ویسے ہی روزہ فرض، جیسے زکوٰۃ فرض ویسے ہی روزہ فرض، جیسے حج فرض ویسے ہی روزہ فرض. اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. اگر اسی طرح سے اگر کوئی آدمی روزے کا انکار کرے تو کافر ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے، حج کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. تو اس طرح سے اس کا تعلق چونکہ فرائض اور ارکان سے ہے، اس لیے اس کو ہلکا سمجھنا یا اس طرح کی بے احتیاطی کی باتیں زبان سے نکال دینا کہ جس سے کہ روزے کی توہین لازم آئے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ رکھنے کا مقصد ایمانی جذبہ اور ثواب کی نیت اگر ہے تو ثواب کیا ہے اس کا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ گزشتہ سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرماتے. اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ جزء تراویح کے متعلق ہے. جو آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے خالصتاً اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے، ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی امید پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. تراویح کی نماز خاص نماز، اہم عبادت ہے جو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اس میں کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو چونکہ رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، خاص رشتہ ہے قرآن پاک کا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، ان کو سنایا کرتے تھے، ان کا سنا کرتے تھے. یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی وقت سے، اور بہت زیادہ آپ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. اور اسی زمانے سے یہ تراویح کی نماز کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی. اور اس کے بعد پھر جب دیکھا حضرات صحابہ کرام کا شوق بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ لوگ شوق کے ساتھ اس میں شامل ہو رہے، تو آپ نے اس کو موقوف فرما دیا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے. اس مصلحت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر تراویح کی نماز پڑھتے اور کچھ ایسا بھی کرتے حضور کے زمانے میں بھی کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہے، اس سے ان کے پیچھے مل کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ تشریف لائے دیکھا تو آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. یہی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتدائی دور میں ایسا رہا.
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ باقاعدہ اتنے سارے لوگ مسجد نبوی میں آ کر اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھ رہے ہیں، تو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل کیوں نہ مرتب کر دی جائے؟ اس لیے کہ فرضیت والا معاملہ اب وہ باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، اب اس میں کوئی فرضیت والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جو صحابہ کرام میں بڑے قاری تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو متعین فرمایا، ان کو امام بنایا، یعنی تم نماز پڑھاؤ، اور باقی سارے کے سارے صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور تراویح کی نماز باقاعدہ جماعت کی شکل میں اس طرح شروع ہوئی، اور اس وقت سے سلسلہ برابر چلا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ایک دن وہ تشریف لائے اور خوش ہوئے، اور خوش ہو کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کو ایسے ہی منور فرمائے جیسا کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کو شروع کر کے ہماری مسجد کو منور فرما دیا۔ اس وقت سے لے کر کے 1435 یہ چل رہا ہے، برابر یہ سلسلہ حرمین شریفین مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ، وہاں لگاتار یعنی 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھی جا رہی ہے، اور اسی کا معمول ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ صاحب تراویح کی 8 رکعت ہے، فلاں صاحب 8 رکعت بتا رہے تھے، تو صحابہ کرام کی اکثر تعداد یعنی اکثر صحابہ کرام سے وہ 20 رکعت کا منقول ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت جس کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، تو اس روایت کے بارے میں اس کو سمجھنے میں لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، رات میں 11 رکعت، چونکہ آپ کا معمول تھا کہ وتر کی نماز کو آپ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آج بھی بہتر طریقہ یہ ہے، رمضان میں تو چونکہ سب لوگ جمع رہتے ہیں اس لیے جماعت ہو جاتی ہے وتر کی، باقی رمضان کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی تہجد پڑھنے کا عادی ہے اور اس کو بیدار ہونے کا یقین ہے، تو افضل یہ ہے کہ وہ وتر کی نماز عشاء کے بعد نہ پڑھے بلکہ تہجد کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کے رسول کا معمول اسی وقت پڑھنے کا تھا، لیکن چونکہ عام طور پر آوارزات ہوتے ہیں، پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، اگر آنکھ نہ کھلی بیداری نہ ہوئی تو تہجد چھوڑنے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وتر چھوٹ گئے تو اس کا یقیناً گناہ ہوگا چونکہ واجب ہے۔ اس وجہ سے عشاء میں وتر کی نماز پڑھنے کا معمول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وتر کی نماز کو تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت عائشہ نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی اور 8 رکعت تہجد کی ہوا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 8 رکعت جو رمضان کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو رمضان کے علاوہ تراویح تو پڑھیں گے نہیں، تہجد ہی پڑھیں گے، تو اس لیے ان کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ آپ کا معمول تہجد کی نماز پڑھنے کا وہ 8 رکعت کا تھا جو رمضان میں بھی ہوا کرتی تھی اور رمضان کے علاوہ بھی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال تراویح چونکہ خاص عبادت ہے، پورے شوق کے ساتھ دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنا اور اس کو بار نہ سمجھنا یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، اور قرآن پاک کی خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی دولت سے مالا مال کیا، قرآن پاک پڑھنا وہ جانتے ہیں، تو بہت زیادہ وہ تلاوت کریں۔ اپنے اکابر و اسلاف کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات اپنے سارے معمولات کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کا معمول تھا مستقل، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا بھی یہ معمول تھا کہ دن رات میں 2 قرآن پاک پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگ فرماتے تھے کہ میں نے 30 سال سے اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ میں قرآن روزانہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور دور نہ جائیں، اپنے اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے،
حضرت کا معمول رمضان کے علاوہ یہ تھا کہ 10 پاروں کی تلاوت روزانہ فرما لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ رمضان میں تو میرا معمول 42 سال سے ہے کہ میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، 42 سال سے ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو شیخ یہاں راجستھان کے کسی جگہ کسی سفر میں تشریف لا رہے تھے تو راستے میں 45 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اپنے اکابر میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب بانگوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے کسی اہل بدعت کے علاقے میں، اور وہاں حضرت نے نماز پڑھانی شروع کی تو ایک رکعت میں 21 پارے پڑھے، 21 پارے ایک رکعت میں پڑھ ڈالے۔ اور حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست تھے قاری صاحب، وہ عشاء کے بعد میرے پاس تشریف لائے ملنے کے لیے کہ میں ایسے جی چاہ رہا تھا ملاقات کے لیے، تو حضرت فرمانے لگے بھائی وہ قرآن پاک بڑا عمدہ نفیس پڑھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ بھائی ویسے وقت گزاری سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، چلو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے نیت باندھی اور نیت باندھ کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے حضرت علامہ نے نیت باندھی اور فرماتے اتنا عمدہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ تسلسل کے ساتھ صورتوں کے اسٹیشن طے کرتے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ صبح سحری کے وقت تک انہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ ڈالا۔ یہ عجیب و غریب یہ حالات ہیں ان حضرات کے قابل رشک، اور ہم لوگوں کے لیے سبق لینے کے کہ ان حضرات کتنی زیادہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، حضرت فرماتے کہ رمضان میں تو روزہ اور تراویح یہ دونوں ایسی اہم عبادت ہیں کہ ان کے سامنے ساری عبادتیں، ان کے سامنے سارے کام مان پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ روزے کو اہتمام سے رکھنا یعنی اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول رکھنا۔ ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے خود حضرت کو دیکھا کہ باقاعدہ روزانہ صبح شروع فرماتے اور شام تک یہ قرآن پاک آسانی سے ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک پارہ حافظ قرآن اگر پڑھتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ 20 منٹ، اور ذرا کچھ رفتار سے پڑھے تو 15 منٹ، تو 15 منٹ کا مطلب 15 چوکا 60، 1 گھنٹے میں 4 پارے، اور 7 چوک 28، یعنی تقریباً 7.5 گھنٹے میں ایک قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہے حافظ قرآن کے لیے۔ یہ عقلی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یوں ان اہل اللہ کے اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کہ وہ برابر لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ معمول رکھ سکتے ہیں، دن میں کوئی 1 پارہ 2 پارے 3 پارے 4 پارے جتنے بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت تیز رفتاری سے پڑھیں کہ ہم بھی ایک قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم بھی آج 15 پارے پڑھتے ہیں، نہیں۔ جو ناظرے پائے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 1 ہی پارہ چاہے 2 ہی پارے ہوں، اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ چونکہ مشق یافتہ ہے، اسے تربیت ہے، اس نے قواعد و تجوید کی رعایت کے ساتھ حفظ قرآن پاک پورا کیا ہے، لہٰذا اگر وہ تیز رفتار بھی پڑھتا ہے تو بھی وہ عمدہ پڑھتا ہے۔ لیکن ناظر خواہ اگر تیز رفتاری کرے گا تو یقیناً حروف کٹیں گے اور قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی لازم آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ مقصود ان واقعات کو ذکر کر کے کثرت سے بتانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا معمول رہنا چاہیے۔ حدیث کا تیسرا جز ہے من قام لیلۃ القدر، کہ جو آدمی شب قدر میں جگہ عبادت کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ہے، جو اول و رحمہ ثانیہ مغفرہ یعنی مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش اور اللہ تعالی سے اپنی مغفرت اور بخشوانے کا عشرہ جاری ہے۔ اس میں ضروری ہے یہ بات کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کی بھی کثرت کریں، چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
کہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی کچھ نہیں تو استغفراللہ کا ایک کلمہ تو ہر آدمی کہہ ہی سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار اور بخشش، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور اپنے آپ کو بخشوانا۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی اگر آدمی معمول بنا لے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کسی بھی وقت پڑھ لے، نفل نماز ہوگی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ تو جانتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں، کتنی مجھ سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، اے اللہ تو میرے ظاہر کو باطن کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اے اللہ تو محض اپنے فضل سے اس ماہ مبارک کی برکت سے میری بخشش کر دے۔ اس طرح سے بندہ اگر اللہ سے مانگے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تیری کیا دعا قبول ہوگی، تو میری کیا دعا، بھائی دعا تو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، عالموں کی، حافظوں کی ہوتی ہے، نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، کچھ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس بندے کا کیا مقام ہے اور کون بندہ کتنے اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں اور دولتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم میں کون کتنا حسین اور کون کتنا جمیل اور خوبصورت ہے یا کون کتنا کالا ہے، نہیں، اور نہ تمہاری دولتوں کو دیکھتا کہ تم میں سے کون کتنا صاحب جائیداد پراپرٹی والا ہے، اور کیا دیکھتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی اور اعمال کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ وہ اعمال کی کیفیت کے ساتھ حاضر ہو رہے، کتنا ان کے اندر اخلاص اور کتنی زیادہ للہیت ہے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے تو اس سے پہلے تصفیہ نیت کر لے، اور تصفیہ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا، صبح روزہ رکھا ہے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، 2 روپے خرچ کرنے کے اللہ نے توفیق دی، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہوں تیرے راستے میں، یعنی دل میں تو ارادہ ہوتا ہی ہے اللہ کو خوش کرنے کا، زبان سے بھی اگر آدمی کلمات کہہ لے تو یقیناً اور زیادہ استحضاء ہو جاتا ہے، اور اس سے اخلاص آدمی کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے تصحیح نیت کا اگر آدمی اہتمام کر لے تو یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے، تو استغفار وہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو آدمی استغفار کی پابندی کرتا ہے اس کے فائدے حدیث میں آئے ہیں کہ جو آدمی برابر استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو خطاوار سمجھ رہا ہے، قصوروار سمجھ رہا ہے، یہ نہیں۔ آج کل کا مزاج کیا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں، فلاں تو ایسا ہے، میں تو ایسا کرتا ہوں، اپنی خوبیاں بیٹھی رہتی ہیں، دوسروں کی خامیوں پر نظر ڈالتا ہے۔ حالانکہ انسان کی کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو خامیوں والا سمجھے۔ کیوں؟ حدیث میں آیا کلکم خطاؤ، کہ تم سارے کے سارے خطا کار، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ تو جو آدمی استغفار کی پابندی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اسے چھٹکارا دے دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اس کے لیے، ہر مشکل سے اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسے انداز سے دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام بھی اس انداز سے کر دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے اللہ نے انتظام کیا۔ آدمی مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے، سونا اللہ اس کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کی جائے۔ وقت بھی پورا ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے لمحات کی قدردانی کی ہمیں توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔